سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ سب کے سامنے اب بیٹھ کے یہ آغاز کرنے لگے ہیں اپنی اس کتاب کا، اور احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پڑھ کے ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ قرآن کے بعد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہمیت ہے وقتاً فوقتاً وہ اس کا اظہار کرتے ہی رہتے ہیں. تو یہ آج ہم نے حدیث جو ہے اس کو تو 358 ہے، 358 سے 357 سے آج ہم نے شروع کرنے، لیکن یہ باب جس باب کے انڈر یہ احادیث آ رہی ہیں وہ باب جو ہے باب توقیر العلماء والکبار و اہل الفضل و تقدیمہم علی غیرہم و رفع مجالسہم و اظہار مرتبتہم. علماء بڑوں اور فضیلت والے لوگوں کی عزت کرنا اور ان کو دوسروں سے، یعنی علماء کو، بڑوں کو اور فضیلت والے لوگوں کو ان کی عزت کرنا، ان کو دوسروں سے مقدم کرنا اور ان کو اونچے مقام پر بٹھانا اور ان کے مرتبے کا پاس کرنا. اب یہ ساری چیزیں ان احادیث میں آ رہی ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں. اب اگر آپ اس باب کو شروع سے سننا چاہتے ہیں، اللہ کرے کہ آپ کے اندر اب لائیو سننے کے بعد زیادہ شوق اور انٹرسٹ پیدا ہو اور آپ پچھلی بھی ساری نکال کے سنیں. میں تو یہی چاہوں گی، کیونکہ جو مجھے مزہ آ رہا ہے نا، سچی بات ہے، تو اس کو چھوڑنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا کہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے. اللہ تعالیٰ قبول کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس خدمت کو قبول فرمائیں. تو اس میں ہماری یہ پیچھے جی اسی میں 198. اچھا، تو یہ حدیث نمبر 357 سے آج ہم شروع کر رہے ہیں. حضرت میمون بن ابی شبیب رضی اللہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کے پاس سے ایک سائل گزرا، انہوں نے اس کو روٹی کا ٹکڑا عنایت فرمایا. کون کہتے ہیں؟ حضرت توجہ سے سنیے. حضرت میمون بن ابی شبیب کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کے پاس سے ایک سائل گزرا، انہوں نے اس کو روٹی کا ٹکڑا عنایت فرمایا. پھر ایک آدمی گزرا جس نے اچھے کپڑے پہن رکھے تھے اور اس کی حالت بھی اچھی تھی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے پاس بٹھایا. کس کو؟ جس کے اچھے کپڑے اور اچھی حالت تھی. بس اس نے کھانا کھایا تو ان سے، یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں پوچھا گیا کہ آپ نے دونوں میں فرق کیوں کیا؟ تو انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو ان کے مرتبوں پر اتارو، یعنی ان کے مراتب کا لحاظ رکھو. حسب مراتب ہم بھی لفظ استعمال کرتے ہیں نا، کہ ان کے مرتبوں کا لحاظ رکھو. اب اس سے ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ اسلام تو ہمیں مساوات سکھاتا ہے، اسلام تو ہمیں برابری کا درس سکھاتا ہے، تو یہاں تو اب فرق نظر آ رہا ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو بحیثیت انسان ہمیں یہی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم سب برابر ہیں، لیکن
اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی کے درمیان مختلف کیٹیگریز بنائی ہیں، ان کے مختلف درجے بنائے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے 3 ریسز انسانوں کی بنا دی، کوئی کالے ہیں، کوئی یلو ریس ہے، کوئی بلیک ریس ہے، کوئی وائٹ ریس ہے۔ تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے وہاں کیوں نہیں پیدا کیا اور یہاں کیوں پیدا کیے، یہ اللہ کی چوائس۔ تو اللہ نے مختلف شکلیں بنائی ہیں۔ اب کہہ سکتے ہیں بھی یہ تو بڑے خوبصورت اور بیچارے بڑی کوشش کرتے ہیں وہ۔ اب جیپنیز کو بھی دیکھ لیجئے کہ اپنی آنکھوں کے اور اپنے ناکوں کے آپریشن کرواتے ہیں، ان کی اپنے اس میں ایک نارمل جو شکل ہمارے لحاظ سے ہوتی ہے اس میں آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے، تو اللہ نے وہ بھی فرق، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے قبائل اور وہ جو شعوب اور قبائل بنائے ہیں وہ بھی اللہ نے بنائے ہیں، اللہ نے اس کی ہمیں تعلیم دی ہے انسانوں کی پہچان کے لیے۔ اسی طرح دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر درجے رکھے ہوئے ہیں۔ آپ پڑھتے سورہ زخرف میں پڑھتے ہیں نا کہ بھی کس لیے کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے، تاکہ تم ایک دوسرے کی خدمت کرتے رہو، ایک دوسرے سے کام لیتے رہو۔ اور بہت دفعہ یہ ہم پڑھتے اور مثال دیتے ہیں کہ ہر انسان دیکھا جائے تو دوسرے کا محتاج ہے۔ اب اگر میں مالک ہوں، میں بادشاہ بھی ہوں، میں حکمران بھی ہوں، تو میرا ڈرائیور نہیں آئے گا تو میں کہیں جا نہیں پاؤں گی، میری صفائی والی نہیں آئے گی تو میرا گھر گندہ رہ جائے گا۔ میں کس کی محتاج ہوں؟ صفائی والی کی، ڈرائیور کی۔ میں موچی کی محتاج ہوں، میں کپڑا بننے والے کی محتاج ہوں، اور وہ ہم محتاج ہیں کہ ہم ان کو دیں گے نہیں تو ان کی چولہا کیسے جلے گا۔ تو ہم ان ضرورتوں سے ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، چاہے ہم اپنی کام والی کو کتنا بھی برا بلا کے لے کے سامنے آتے ہیں جب چل کر کام جیسا بھی ہے، کیونکہ ہمیں ان کی ضرورت ہے، سمجھے نا۔ تو اللہ نے یہ فرق رکھا کس لیے؟ تاکہ ہم ایک دوسرے کے کام آئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھیے انسانوں کے اندر، پھر یہ اللہ کی قدرت ہے، اس نے مختلف رجحان رکھے ہوئے ہیں۔ آپ اپنے بچوں سے بھی پوچھیں تو سارے ڈاکٹر نہیں بننا چاہیں گے، ہو سکتا کوئی بھی نہ بنے، یا ایک کہہ دے کہ ہاں، کوئی کہے کہ میں بزنس کرنا چاہتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں آرٹسٹ بننا، ہر کے اندر رجحان مختلف ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ڈال دنیا کو بیلنس رکھنے کے لیے، دنیا کے نظام چلانے کے لیے۔ تو اس طرح سے انسانوں کے اندر جو اللہ نے درجات رکھے ہوئے، اب جس درجے کا کوئی ہے اس کو اسی پہ رکھیں تو وہ معاملہ جو ہے درست رکھتا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ اپنے ملازموں کے ساتھ بھی اچھا ہم ٹریٹمنٹ کریں، ان کو کھلانا پلانا، ضرورتیں پوری کرنا، لیکن تھوڑا سا فاصلہ رکھیں۔ مطلب یہ ہے کہ بالکل پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ ہم کہتے ہیں سر پہ چڑھ جاتے ہیں، اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے۔ آج وہ خود ہیں، کل بچوں کو لائیں گے، بچے دندناتے پھر رہے ہیں، ان کو تمیز ہے نہیں آپ کے گھر کے اندر جو کچھ بھی، تو جب ان کو کھلا بالکل آپ کر دیتے ہیں تو پھر وہ یہ ہے، تو تھوڑا سا فرق بھی تم نے اس طرح نہیں کرنا۔ تو یہ چیز جہاں پر بتائی جا رہی، کیونکہ اگر وہ ایک سائل آیا، فقیر کوئی مانگنے والا، حضرت عائشہ نے اس کو ایک روٹی کا ٹکڑا دے دیا، اس کا اسٹینڈرڈ وہی ہے، اس کو روٹی دے دی، اس کے لیے وہی کا وہ لے کے چلا گیا ہے۔ اب یہ کہ اس کو پاس بٹھاتی ہے، اس کو کہتی ہیں آؤ میری ڈائننگ ٹیبل پہ میرے ساتھ آ کے بیٹھو کھاؤ، یہ اپنے جس طرح سے، یعنی ہم اپنی بات کریں، وہ تو ڈائننگ ٹیبل کیا ہونی تھی، تو وہ وہی بات ہے کہ وہ تو پھر وہی باتیں کہتے ہیں نا، ہوتا ایسا ہی ہے۔ ہمارے پاس تو وہی ہوتا ہے، اپنے ملازموں کو ہی دیکھ سکتے، وہ کہتے ہیں پھر وہ آپس سے باہر ہو جاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں جی وہ پنجابی میں جو کہتے ہو وہ چھ جٹ کٹوری لبی پانی پی پی آفریا، ہاں، تو پھر وہ ان کی وہ ہو جاتی، ان کی بھی وہ ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے، یا وہ اپنے آپ کو سمجھ لیتے ہیں۔ اس لیے دیکھیے یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ عائشہ صدیقہ کہہ رہی ہیں، غالباً یہ جو میمون بن شبیب ہیں رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ تو تابعی لگتے ہیں کہ حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی بات ہے یہ، تو انہوں نے یہ ہوتے دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں آپ نے کیا؟ پھر انہوں نے کہا، حدیث ہے نا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے کہ لوگوں کو ان کے مرتبوں کے مطابق ان سے ڈیل کرو، حسب مراتب۔ تو یہ دوسرا شخص جو تھا
اب دیکھیں نا ہم ابھی عموماً ہوتا ہے کہ کوئی آتا ہے، ابھی آپ ریسیپشن میں بٹھا دیتے ہیں، کوئی کام والی ہے کسی کو لے کے آپ نے کچھ شربت چائے پیش کرنی ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے ان کو دے دیتے ہیں ان کے حساب سے. لیکن جب اپنے مرتبے کا کوئی آتا ہے، رشتہ دار آتا ہے، پڑوسی آتا ہے، اس کو آپ اپنے حساب سے وہ کرتے ہیں، جو کھانا پینا ہے جو کچھ ان کو اپنا ہوتا ہے. آپ یہ نہیں کہ ان کے سامنے بھی آپ کوئی ٹرالی لگا کے لے کے جاتے ہیں. تو یہ بات ہمیں یہاں بتائی گئی ہے کہ اگر حضرت عائشہ صدیقہ نے اس شخص کو بٹھا کے کھانا کھلایا تو اس کو عزت دی، تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہی بات انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو ان کے مرتبوں پر اتارو، یعنی ان کے حیثیت کے مطابق ان کو ٹریٹ کرو، ان کے مراتب کا خیال رکھو. تو میمون یہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کو نہیں پایا. ہاں جی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مذکور ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ تم لوگوں کے مراتب کا لحاظ کرو. اس روایت کو حاکم نے معرفت العلوم الحدیث میں ذکر کیا اور کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب اگلی حدیث ہے، حدیث نمبر 358. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اویینہ بن حصن مدینہ آئے اور اپنے بھتیجے حر بن قیس کے پاس ٹھہرے، اور حر ان لوگوں میں سے تھے جن کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب کرتے تھے، یعنی اپنے قریب جگہ دیتے تھے، یعنی ان کے وہ مقرب تھے. کون؟ حر بن قیس. اب دیکھیے ان کا ذرا جو ہے سارا بیک گراؤنڈ وہ بھی ذہن میں رکھنا ضروری تھی، بلکہ یہ حدیث جو کسی اور باب میں پہلے آ بھی چکی ہوئی ہے، اگر آپ ریگولر سننے والے تو شاید آپ کو یاد آ جائے. تو یہ بھی حضرت عمر کے دور کا واقعہ لگتا ہے، اور بیان کون کر رہا ہے؟ عبداللہ بن عباس، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی تو بہت چھوٹے تھے، اب وہ بڑے بھی ہو گئے ہوئے ہیں اور مجھے حدیث بھی اتنی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اویینہ بن حصن مدینہ آئے اور کہاں آ کے ٹھہرے؟ اپنے بھتیجے حر بن قیس کے پاس، اور حر ان لوگوں میں سے تھے جن کو عمر رضی اللہ عنہ اپنے قریب جگہ دیتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مجلس مشاورت کے ارکان قراء تھے. یعنی اس سے لگتا ہے کہ یہ جو حر تھے یہ بھی قراء میں تھے. اب قراء کون ہوتے ہیں؟ صرف یہ نہیں جو قرآن کے قاری ہوتے ہیں، ان کے ہاں قراء یا قاری، قراء جمع قاری کی ہے، وہ لوگ ہوتے تھے جو عالم فاضل ہوتے تھے، دین کے لحاظ سے تقوی والے ہوتے تھے. ہاں، تو ان لوگوں کو یہ حضرت عمر جو تھے اپنی مجلس مشاورت کیا ہوتی ہے؟ مشیر جو ہوتے ہیں، مشورہ دینے والے جو ہوتے ہیں، ان میں شامل تھے یہ حور. اور یعنی اس کا بڑا دینی لحاظ سے مرتبہ تھا، تو عمر کے بھی قریب تھے نا یہ. تو یہ حضرت عمر کی مجلس مشاورت کے ارکان قراء تھے، خواہ ادھیڑ عمر ہو یا نوجوان. وہ کس چیز کو ترجیح دیتے تھے؟ جن کے پاس علم زیادہ ہے. ہاں، اویینہ نے یعنی جو آئے تھے باہر سے، اپنے بھتیجے یعنی حور سے کہا کہ اے برادر زادے، تمہیں اس امیر کے ہاں یعنی عمر کے ہاں خاص مقام حاصل ہے، مجھے ان سے ملنے کی اجازت لے دو. اب اس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ملنے کے لیے آئے تھے. اب یہ نہیں تھا کہ ہر کوئی منہ اٹھا کے عمر کے پاس چلا جا رہا ہے، وقت پہ وقت ان کے پاس جا رہا ہے. ان کے پاس جانے کے لیے بھی اجازت کی ضرورت ہوتی تھی، جو وہ ٹائم دے. آج بھی آپ نے کسی ایسی شخصیت سے ملنا ہو تو آپ باقاعدہ ٹائم لے کے جاتے ہیں. لیکن ایک ہمارے ہاں بڑا عجیب رواج ہے کہ جو دین کا کام کرنے والے ہوتے ہیں ان سے اجازت لینے کی کوئی تکلیف یا ضرورت کوئی نہیں سمجھتا. ہاں، وہ سمجھتے جب جی چاہے ان کو فون کر کے کوئی مسئلہ پوچھ لو. ہاں، جب کوئی بھی ویسے خرید کے جب کوئی بھی بات ہو یا نہ ہو، چلیے خیر خرید کے لیے تو بندہ اپنے پرسنل لیول پہ کرتا ہی، لیکن عام طور پر ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں ہیں جو بڑے آپ سوچئے ذرا مصروف لوگ ہوتے ہیں،
ان کو اب ڈائریکٹ فون کر کے اب لمبے لمبے مسئلے بیان کرنے شروع کر دیں، اب اس سے پوچھے تو وہ بڑی مشکل میں پڑ جاتے ہیں. اور اگر وہ تھوڑا سا کسی بات پہ اس کہے کہ بھی ذرا ٹائم لے کے آئیں، یا اس وقت میں فلاں چیز کا میرے عبادت کا ٹائم ہے، یا میرا کھانے کا ٹائم ہے، یا سونے کا ٹائم، تو لو جی یہ ہاں بڑے نخرے کرتی ہے یہ تو. ہاں ہاں تو وہ لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں. تو آداب بھی ہمیں سکھائے جا رہے ہیں انہی احادیث کے ذریعے. یہی تو آداب سیکھنے کی مقامات ہیں ہمارے لیے. تو انہوں نے اب بھتیجے نے اپنے چچا کے لیے حضرت عمر سے اجازت لے دی. یعنی ان سے ٹائم لے دیا ملنے کے لیے. جب وہ اندر داخل ہوئے، کون؟ حور کے چچا اوینا. تو اب جاتے ہی کہنے لگے اے ابن خطاب، اللہ کی قسم تم ہمیں بڑے عطیات نہیں دیتے اور نہ ہی ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ کرتے ہو. اب ٹائم لے کے گئے، اجازت لے کے، تو اکھڑ وہ تھے جو کہتے اجاڑ قسم کے اکھڑ سردار، جاتے ہی کہنے لگے کہ تم ہمیں عطیے نہیں دیتے اور نہ ہی ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ کرتے. حضرت عمر یہ سن کر غضبناک ہو گئے. ظاہر بات غضبناک ہونے والی تھی. یہاں تک کہ ان کو سزا دینے کا ارادہ کیا. اس پر حور نے ان کو کہا، اب دیکھیے اچھے مشیر جو ہوتے ہیں، اس نے کیا مشورہ دیا؟ اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ خذ العفو وامر بالمعروف واعرض عن الجاہلین، کہ تم درگزر کو لازم پکڑو، بھلائی کا حکم دو اور جہلوں سے اعراض کرو. اور بے شک یہ میرا جو چاچا ہے یہ جاہلوں میں سے. کس طرح سے مطلب ان کو ٹھنڈا کیا. چاچا کی سائیڈ نہیں لی کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہاں تو حضرت عمر کے سامنے جب انہوں نے یہ آیات تلاوت کی تو انہوں نے اس آیت سے تجاوز نہیں کیا، اور کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ٹھہر جانے والے تھے، یعنی اب اللہ کی حکم کو آ گیا، رک گئے وہیں پر اور اس پر عمل کیا. جب آیت یہ پڑھی گئی تو انہوں نے فوراً اپنے آپ کو کنٹرول کیا. آپ کو پتہ نا غصے والے تو تھے ہی، اور یہ بھی آداب شاہی کے خلاف حرکت. اور پھر اس بات پہ کہ کیا حضرت عمر ایسے تھے؟ تو انسان کو اپنی ذاتی طور پر بھی، انسان جو فیئر ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے میں سب کچھ صحیح کر رہا ہوں، اس کے باوجود لوگ جب اس طرح کی بات کوئی کریں تو عمر جیسوں کو تو غصہ آ ہی جانا، ہم جیسوں کو تو خیر چھوڑیے نا بات ہی. ہاں تو فوراً انہوں نے اپنا سر اللہ کی آیت کے آگے جھکا دیا. کہ اب دیکھیے انہوں نے مطلب آپ کو پتہ نا وہ تو بات بات پہ درا اٹھا لیتے تھے، تلوار اٹھا لیتے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمان بھی ہے کہ جب کوئی زبان سے تمہیں کوئی دکھ دے تو تم زبان سے اس کا جواب دو. اب زبان سے کسی نے گالی دی ہے تو تھپڑ نہ آگے سے لگاؤ. ہمارے ہاں یہی اسی طرح لڑائی آگے بڑھتی ہے نا. ہم فون گریبان پکڑتے ہیں کہ تو بتاؤ کہ مجھے کچھ کہنے والا. تو ہم اس کے برعکس دیکھیں تو آج کل جو حکمران ہو، جو کوئی بھی ذرا سا بھی بڑا ہو، اس کو تو خوش آمدی ٹولہ ان کے ارد گرد ہوتا ہے. وہ مشیر ایسا ہی ہوتا ہے جو پٹھی الٹی پٹیاں ان کو پڑھاتے ہیں اور ستیہ ناش کرتے ہیں. آج بھی دیکھ لیجئے مہنگائی کا سارا مسئلہ یا جو کچھ بھی ہو رہا تھا، جس طرح سے بھی ہے، یہ انہی کے. جی تو ظاہر ہے اس سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں جب اللہ کا حکم کہیں آ جائے ہم وہیں بھی رک جائیں. کوئی بھی لڑ رہا ہو یا کس طرح سے کچھ، تو ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے. تو یہ سیکھنے والی چیزیں یہی ہوتی ہیں ان احادیث سے مبارکہ سے جو ہم پڑھ رہے ہیں. اب یہاں سے جو ہمارا یہ ٹاپک ہے اس کے لحاظ سے ہمیں کس چیز کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ ان کے مراتب کا خیال رکھنا. پہلے آپ نے پڑھا کہ ہر ایک کو
آپ جو ہے بڑوں کو، ہاں ان کا جو فضیلت علمی لحاظ سے ہوں یا عمر میں بڑے ہوں یا کسی طرح بھی ہوں، تو ان کا، اب یہ حکمران تھے، امیر المومنین تھے، اور ان کے ساتھ اس کا گفتگو کا انداز دیکھیے. تو یہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ بندہ کا بندہ دیکھ کے بولنا چاہیے. ان کے مراتب کا ادھر بھی خیال رکھو کہ بھی وہ کون ہے، امیر المومنین ہے، ان کے سامنے جا کے اس طرح کی بات وہ نہیں کرنی. ہاں ہاں حضرت حدیث نمبر 359 حضرت ابو سعید سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نوعمر لڑکا تھا. کون کہہ رہے ہیں؟ سمرہ بن جندب، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نوعمر لڑکا تھا، اور لیکن میں آپ کی باتیں یاد کر لیتا تھا جو آپ فرماتے تھے، یعنی حدیث یاد، انہیں کو حدیث کہتے ہیں نا. مگر ان کو بیان کرنے سے یہ بات مجھے روکتی کہ وہاں مجھ سے زیادہ عمر والے لوگ موجود ہوتے، بڑے عمر کے لوگ موجود ہوتے تھے، اس لیے کیونکہ میں عمر میں چھوٹا تھا، اور اگرچہ میں ان سے بعض اوقات زیادہ بھی جانتا تھا تو میں بولنے سے گریز کرتا تھا. اب دیکھیں نا، آپ کو وہ آپ نے پڑھی ہوئی ہے قرآن پاک میں جو بات ہے شجرۃ الطیبہ اور شجرۃ الخبیثۃ، آپ سے مجھے کون سا درخت ہے شجرۃ الطیبہ، تو سارے صحابی جو خاموش رہے، تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس ہی تھے، چھوٹے تھے، تو ان کو آتا تھا تو یہ بولے نہیں، ہاں کہ میں بڑوں کے سامنے کیسے، یعنی یہ آتا بھی. ہمارے آج بچے دیکھے تو بڑھ بڑھ کے بولتے ہیں، بڑوں سے بھی پہلے بولنا چاہتے ہو، نہ بھی آتا ہو تب بھی بولنا، اور ہم کہتے بڑا کانفیڈنٹ ہے بچہ. ہاں ہاں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ استاد یا عالم کی اگر اجازت ہو تو چھوٹا بھی حدیث بیان کر سکتا ہے، لیکن جو چھوٹا ہے وہ بڑے کی، یعنی جو محدث ہے یا عالم ہے، اس کے ادب کا لحاظ کر کے اگر خاموش رہے تو بھی وہ ٹھیک ہے. تو اب یہاں سے بڑے کیا ہو، عزت دینا. اب دیکھیے نہیں ہے، ان حدیثوں سے ہم کتنی باتیں سیکھتے ہیں، بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور ہم توجہ نہیں کرتے ان کو پڑھنے سننے کی. اچھا حدیثیں ہی ہیں نا، ہماری عملی زندگی میں کتنی کام آنے والی یہ چیزیں اگر ہم ان کو کام میں لائیں. اچھا جی، اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 360. وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اکرم شعب شیخا لینہ الا قید اللہ لہ ما یکرمہ عند سنہ، رواہ ترمذی. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نوجوان کسی بوڑھے کی اس کے بڑھاپے کی وجہ سے عزت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے لوگ مقرر کر لیتا ہے جو بڑھاپے میں اس کی عزت کریں گے. آج آپ بوڑھوں کی، بزرگوں کی عزت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، پھر ابھی تو پتہ نہیں آپ نے بڑھاپے کو پہنچنا ہے کہ نہیں پہنچنا، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ آپ نے پہنچنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ابھی سے آپ کے لیے ایسے لوگ مقرر کر لیتا ہے جو آپ کی بڑھاپے میں عزت کریں گے. اللہ وجعلنا منہم، اللہ میں شامل کرے کہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم کریں، تاکہ ہمارے لیے ہاں آگے بھی ذریعہ بن جائے. یعنی اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کا مرتبہ اور مقام رکھا ہوا ہے. تھوڑا سا اگلا باب شروع کر لیتے ہیں. اب اگلا باب جو ہے یہ باب 45 ہے. باب زیادت اہل الخیر و مجالستہم و صحبتہم و محبتہم و طلب زیارتہم و دعاء منہم و زیادت المواعظ الفاضلہ. نیک لوگوں کی ملاقات، یعنی نیک لوگوں سے ملاقات، ان کے پاس بیٹھنا، ان سے ملنا اور ان سے دعا کرانا اور فضیلت والے مقامات کی زیارت کرنا. اب ایک باب میں یہ سارا کچھ آ جاتا ہے، اسی موضوع پہ پھر کبھی کسی
چیز کے بارے میں، کبھی کسی چیز کے بارے میں، جیسے آپ پیچھے دیکھا آپ نے کہ کوئی نہ کوئی حدیث ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اب اس میں کیا ہوگا کہ نیک لوگوں سے ملاقات کرنا، اچھے لوگوں سے، نیک سے، ان کی صحبت اختیار کرنا، ان سے ملنا، ان سے دعا کرانا، اور فضیلت والے مقامات کی، یعنی متبرک مقامات جو ہیں اللہ کے لحاظ سے، ان کی زیارت کرنا۔ اس کے بارے میں آپ کو حدیث آپ کو بتایا جاتے ہیں کہ اب دیکھیے نا، اب اس سے جو اس کا ٹاپک یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ نیک لوگوں سے ملاقات، جو اس کی فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی صحبت میں رہ کے اس کی صحبت کا رنگ آپ پر چڑھ جاتا ہے۔ خربوزے سے خربوزہ وہ کہتے ہیں رنگ پکڑتا ہے، اور وہ بھی اس کے اندر بھی یعنی اسی جیسا بننے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر نیکی ڈال کے بھیجی ہوئی، نیکی بھی اور بدی بھی، فَلَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے انسان کے اندر نیکی بھی ڈالی ہوئی ہے اور بدی بھی ڈالی ہوئی ہے۔ اب دیکھیے جب ایک بیج ہے، اس کو مطلب دو بیج لے لیجیے، ایک بیج آپ ایسی زمین میں بوتے ہیں جو کہ زرخیز ہے، ایک بیج آپ ایسی زمین میں بوتے ہیں جو کہ بنجر ہے۔ اب زرخیز زمین بھی زرخیز ہے، اس کو آپ پانی بھی دیتے ہیں، اس کا آپ خیال بھی رکھتے ہیں، تو وہ اس میں سے کیسا شاندار پودا پروان چڑھتا ہے۔ اور جو بنجر زمین میں ڈالا بول تو وہ پھوٹے گا نہیں، اور پھوٹے گا بھی تو اس میں سے سوکھی جھاڑیاں، گھاس، کچھ اسی طرح کی چیزیں نکلے گی، کیونکہ اس کی کوئی داشت ہی نہیں۔ اب بات کیا ہے کہ اگر تو آپ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو اس اچھے بیج کی طرح ہو جائیں گے، آپ کو ایسا ماحول مل رہا ہے، اپرچونٹی ملی، جس سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور آپ اس صحبت کی برکات بار بار آپ کو کہتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے اب جو احادیث آپ کو بتا رہی ہیں کہ آپ ان کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کا وہ جو نیکی کا بیج ہے نا، اس کو پروان چڑھنے کے لیے گویا کہ پانی اور کھاد ملے گی وہاں بیٹھ کے، اس صحبت میں بیٹھ کے۔ اور آپ اسی کو تزکیہ کہتے ہیں۔ تزکیہ آپ کا ایسی مجلسوں میں، ایسی محفلوں میں، دیکھیے لوگ بابوں کے پاس کیوں جاتے تھے، اولیاء کرام کے پاس کیوں جاتے تھے، ابھی بھی ڈھونڈتے ہیں بابے۔ اب تو ہر کوئی وہ موٹیویشنل اسپیکر جو ہے وہ بابا بن کے بیٹھ گیا ہے، کہ وہ دوسروں کو خود عمل کرے یا نہ کرے، وہ پیسے لے کے لاکھوں روپیہ یہ لوگ کما رہے ہیں، اور بڑے تو بڑے، بچے بھی سارے ہی اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تزکیہ کے لیے ایسے ہی لوگوں کا انتخاب کیا جاتا ہے جو خود یعنی جن کا اس مقام پہ ہوں کہ وہ تزکیہ ان کا ہو چکا ہو۔ اور یہ جو صحیح قسم کے بابے یا ولی اللہ ہوتے ہیں تو یہ تو واقعی اس مقام پر ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا تھا۔ اور دیکھیے سب سے پہلے بابے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، بابوں کے بابا۔ ان کو اللہ نے جو بیسک ان کے جو فرائض تھے ان میں تزکیہ نفس شامل تھا۔ وہ کیا ہے، یعلم الکتاب والحکمہ، کہ جاءکم رسول من رسول، کہ ان پہ تلاوت کی، قرآن پاک کی تلاوت سکھانا، کتاب کا علم دینا، اور ان کا نفوس کا تزکیہ کرنا۔ تو سب سے پہلے دیکھیے وہ جو انگھڑ پتھر تھے ان کا تزکیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے سے، اور دیکھیے کس قدر وہ حریص ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے۔ یہاں تک کہ دو صحابی تھے جب وہ انصار میں سے، کہ جب وہ ایک مہاجر اور ایک انسان اور اکٹھے وہ مل کے وہ کام کرتے تھے، یعنی ان کا گزارا نہیں ہوتا تھا کام کیے بغیر، تو انہوں نے باریاں لگائی ہوئی تھی کہ آج تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا، کل میں جاؤں گا، جو باتیں تو سن کے آئے گا مجھے بتائے گا، کل میں جو سیکھوں گا تمہیں بتاؤں گا، کہ کوئی مس نہ ہو جائے۔ اور ہم دیکھیے ایسی محفلیں اگر جوائن بھی کرتے تو کہتے کوئی بات نہیں، اگر ہو گئی کوئی بات نہیں۔ ہمیں یہ شوق اور یہ ہرس نہیں ہوتی، ہرس ہوتی ہے اندر، دل کے اندر تڑپ ہوتی ہے، پیاس ہوتی ہے کہ میں کچھ مس نہ کر جاؤں، مجھے سب کچھ پتہ چل جائے۔ اور آپ کتنا کمفرٹیبل اور کتنا پرسکون محسوس کرتے ہیں ایسی محفلوں میں جا کے، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ فرشتوں نے گھیرا ہوتا ہے، سکینت آپ کے دل میں نازل ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ اطمینان۔
اور یہی جو بات پھر نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. تو تزکیہ جو ہے وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ایسے لوگوں کی صحبت میں آپ جا کے بیٹھیں. اور اس کی سب سے بڑی مثال نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد صحابہ کرام سے لوگوں نے استفادہ کیا رضی اللہ تعالی، جنہوں نے ان کی صحبت میں وقت گزار، پھر آگے تابعین اور تبع تابعین یہ سلسلہ چل پڑا. تو اب یہ زیادت کیا ہے، ان کے سے ملنا، ان سے دعا کرانا. اور پھر اگلی چیز کیا آتی ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس جب آپ جائیں تو ان سے پھر دعا بھی کرائیں. ان کی دعا میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت قبولیت کا اس کو شرف عطا کیا ہوتا ہے. فائدہ یہی ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں سے دعا کرانا. ہم دعا کو بھی ہم ادھر اکثر نماز کے بعد دعا کرنی ہے، اذان کے بعد دعا جو بھی ہے، ہم اس کو اہمیت، نماز پڑھی فٹافٹ سلام پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ گئے. دعا تو مخل عبادت ہے، ضرور اس کرنی چاہیے اور کرانی چاہیے. آپ کو پتہ چلے گا، آگے حدیث وہ آ رہی ہے، آپ کو سنائی بھی ہو، جب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمر سے کہا تو وہ جا رہے تھے حج کے لیے، کہ عمرے کے لیے، کہ میں اپنے بھائی کو بھی یاد رکھنا وہاں جا کے. ہم بھی تو کہتے ہیں نا، ہاں اس میں آئے گی، آگے آ رہی ہے، ہاں، کہ تو جو حج عمرے کے لیے جائے، یہ جب وہ آئے تو سب سے پہلے جا کے اس سے ملیں اور اس سے کہے کہ تو گناہوں سے پاک ہو کے میرے لیے گناہ استغفار کر، میری دعا کر. تو یہ چیزیں اب اس سے ہم اس باب کے اندر آ رہی ہیں. اور فضیلت والے جو مقامات ہیں، متبرک مقامات جن کو کہا جاتا ہے، ان کی زیارت کرنا بھی آپ کو یہ اس میں بتایا جائے گا. سب سے پہلے تو اس ضمن میں آپ کو پتہ ہے، جب بھی کوئی باب نیا شروع ہوتا ہے تو امام نووی قرآن پاک کی آیات لے کے آتے ہیں. پھر ان آیات کے حوالے سے آگے احادیث بیان کی جاتی ہیں. یعنی احادیث جو ہوتی ہیں وہ کہاں سے، بیسک تعلیم تو اللہ کے کلام سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو کچھ بتایا اللہ کی کتاب کی روشنی میں ہی آگے اس کی تفصیل اور آگے اس کو ساتھ اس کو جوڑا جاتا ہے. اب جب آپ نے سارا باب اس کا ٹاپک کا پتہ چل گیا آپ کو، اس کے بعد اب دیکھیے کہ اس ضمن میں وہ کون سی آیات لے کے آئے ہیں. وقال اللہ تعالی وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان کو، نوجوان یعنی شاگرد کو، نوجوان سے مراد فتن کا لفظ ہے، نوجوان کے لیے بولا جاتا ہے. یہ لفتاہ فتن کون ہوتا ہے؟ نوجوان. شاگرد کو بھی کوئی، اور آپ کو پتہ کون تھے؟ یہ یوشع بن نون. اس کو کہا، ہاں سورہ کہف کا ہی، کہ میں سفر کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میں 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ پہنچ جاؤں. یعنی جو جگہ بتائی گئی تھی کہ وہاں وہ ملیں گے، صاحب تم سے زیادہ علم میں آگے ہیں. یا پھر میں عرصہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا، میں چلتا ہی رہوں گا جب تک کہ مجھے وہ بندہ مل نہیں جاتا. یہ نہیں کہ علم کے راستے میں چلیں کچھ چیز حاصل کرنے کی تو راستے سے مڑیں تھک کر. نہیں، میں چلتا ہی رہوں گا کہ مجھ سے، کیونکہ بات آپ کو معلوم ہے سب کو کہ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ آج اللہ کے پیغمبر کیا آپ سے زیادہ بھی کوئی علم رکھتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے میں اللہ کا پیغمبر ہوں تو میرے سے زیادہ کون رکھتا ہوں؟ تو اللہ نے کہا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم سے زیادہ علم رکھنے والا. اب علم یہی نہیں ہوتا جو آپ نے کتابوں میں پڑھ لی ہے. ایک علم ہے یہ علم جو اب جن کے پاس وہ جا رہے تھے، جو استاد تھے، ان کے پاس کون سا علم تھا؟ علم لدنی. علم لدنی کیا ہوتا ہے؟ جو خاص اللہ ڈائریکٹ کسی کو عطا کرتا ہے. اب بھی کہتے ہیں من لدن کا رحمتن، ربنا آتینا من لدن کا رحمتن. یہ سورہ کہف میں یہ آخری آیت آ جاتی ہے، ہیّ لنا من امرنا رشدا. اپنی جناب سے تو مجھے رحمت عطا کر، اپنے خزانہ
خیز سے مجھے جو خاص ہے اس میں سے مجھے رحمت عطا کر، خاص رحمت، عمومی رحمت نہیں۔ تو اسی طرح یہ علم لدنی یعنی جو آپ کہتے ہیں کہ کونی علم ہے، کہ یہ کونی علم کیا ہوتا ہے کہ کائنات جو ہے، کون و مکان کہتے ہیں نا، کون یعنی کائنات، کہ جہاں پہ کن کلمہ کن کا چلتا تو ہر جگہ، وہ کلمہ کن سے اللہ نے کائنات بنائی۔ اب اس سے اور کیا کیا کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے جو احکام صادر ہوتے ہیں عالم امر میں، کہہ لیجیے آپ، تو یہ ٹرم تو آپ کو اچھی طرح آتی ہے نا، عالم امر میں اللہ تعالیٰ کے جو احکام صادر ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتہ ہوتا، ہم تو ظاہر دیکھتے ہیں ہاں کہ کس وجہ سے فلاں جگہ سیلاب آیا، کس جگہ سے فلاں جگہ جو ہے اتنی زیادہ پیداوار ہو گئی، کیوں فلاں قوم کو زوال آیا، کیوں فلاں کو عروج عطا کیا۔ یہ فیصلے کہاں ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں، یہ اللہ تعالیٰ عالم امر میں۔ تو یہ کائنات کا نظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو، یعنی اس میں سے یہ فرشتے تو ہیں ہی نا کائنات کا نظام جو اللہ کے حکم سے چلاتے ہیں، انسانوں میں سے بھی کچھ لوگوں کو یہ علم عطا کیا ہوتا ہے جس کو علم لدنی کہا جاتا ہے، کہ حکمت کیا ہے اس کے پیچھے۔ اب امریکہ نکل گیا افغانستان سے، اس میں کیا حکمت؟ افغانستان وہ طالبان اگر اوپر آگے ہیں، کیا حکمت ہے؟ ہر کوئی اپنی اپنی رائے پیش کر رہا ہے، اصل حقیقت اللہ کو معلوم ہے کہ ان کو عروج ملا ہے تو کیوں ملا ہے، اور یہ حصہ کیا ان کو فائدہ ہونا ہے، یہ باقی رہنے و دنیا والوں کو فائدہ ہونا ہے یا نقصان ہونا ہے، جو بھی ہونا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے۔ اور یا پھر اللہ کے دیکھیے وہ جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں جن کے پاس علم لدنی ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں جی فلاں پہ ہاں وہ پیشن گویاں کرتے ہیں، وہ کیا پرانی وہ کتابیں، وہ نعمت اللہ کی شکی جو پیشن گویاں کتنے ہزاروں سال پہلے کی گئی ہوئی ہیں، یا آپ دنیا کے وہ، یہ تو عام بندے ہیں، سب سے بڑے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کی احادیث مبارکہ سے ہمیں اشارے ملتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ جو اللہ کے بندے ہیں، اب خضر علیہ السلام بھی انہی میں سے ہیں۔ اب ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ علم دیا ہوا تھا جو کہ ظاہرہ علم جو ہے اس سے ماورا تھا، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی پہنچ سے باہر تھا۔ وہ تو سمجھتے تھے نا علم کی حد میرے پاس آ کے آج کل سب سے زیادہ میں ہی عالم ہوں، نہیں، اللہ نے کہا نہیں، وہ دیکھو تو اس کے ظاہر کو دیکھ رہا ہے، وہ تو اس کے باطن کو بھی جانتا ہے خضر جو ہے۔ اب خضر علیہ السلام کون تھے وہ الگ بحث ہے، فرشتے تھے کہ نبی تھے کہ کون تھے، کس طرح سے، جو بھی کہانیاں بس اللہ ہی جانتا ہے۔ تو کہا کہ تجھے وہ ملے گا۔ اب جب دونوں کی ملاقات ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال لہ موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ اس شرط پر چل سکتا ہوں کہ آپ مجھے ہدایت کی وہ باتیں سکھائیں جو آپ کو سکھائی گئیں؟ دیکھیے نا، یہ بھی تواضع ہے، انکساری ہے، عاجزی ہے، کہ پیغمبر ہوتے ہوئے ان کو استاد مان رہے ہیں، وہ اللہ نے جو کہا کہ جاؤ سے جا کے سیکھ، اور پھر استاد سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ کیا میں آپ کے کہ آپ کا ساتھ چل سکتا ہوں کہ آپ مجھے ہدایت کی یعنی بھلائی کی، علم کی وہ باتیں سکھائیں جو آپ کو سکھائی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو سکھائی ہوئی۔ تو علم میں اضافے کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے گی، ربی زدنی علما۔ کبھی بھی کسی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کہتے ہیں جی فلاں ماسٹر فلانے سبجیکٹ کا، ہاں ماسٹر کوئی دنیا کے لحاظ ہم کہتے ہیں بھی جو اس کے لحاظ سے جو کورس مرتب کیا گیا تھا وہ اس نے سیکھ لیا، ماسٹر ہو گیا۔ وہ کیسے ماسٹر ہو گیا؟ یہ دنیا کے لحاظ سے ہے نا۔ تو ہاں، کیونکہ ہماری علم کی حد یہاں تک ختم ہو جاتی ہے، علم کی حد یہاں تک ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ کیا اللہ کل علم علم علیم، کہ ہر فوق ہر فوق علم والے کے اوپر ایک، اور سب سے اوپر تو پھر اللہ ہے نا، علیم سب سے بڑھ کر۔ اچھا جی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
آپ اچھا وہ ہو گیا. اب اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ وہ سب کا آپ کو اندازہ ہو گیا اس آیت کے ذریعے، اس ٹاپک کے لحاظ سے، ٹھیک ہے نا. اب دوسری آیت جس ضمن میں پیش کی گئی ہے وہ بھی سورۃ کہف سے ہی ہے. تو وہ آیت کون سی؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مضبوطی سے جما کر رکھیں، جمے رہیں. آپ مضبوطی کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ جمے رہیں جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اسی کے ذات کے طالب ہیں. یعنی کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جما کے رکھیں. اب دیکھیے دو مختلف آیتیں ہیں، دونوں مختلف ہمیں جو ہے بات سکھا رہی ہیں، لیکن ٹاپک کے اندر آ رہی ہیں. پہلے بھی آپ کو سمجھ آ گئی استاد کو. اب یہاں پر بھی کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مضبوطی سے جما کر رکھیں، یعنی ان کی صحبت اختیار کیے رکھیں جو اپنے آپ کو صبح و شام، اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اس کی ہی جو ذات کے طلبگار ہیں. یریدون وجہہ، وجہ آپ کو پتہ ہے اس کے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہی کو چاہتے ہیں. اب یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں یعنی وہ وہاں کہا گیا ہے نا کہ جہاں اب جو غریب اور جو معاشرے کے یعنی نچلے طبقے سے یا تعلق رکھنے والے صحابہ تھے، چاہے ان سے تعلق ہے، لیکن وہ چونکہ وہ اپنے رب کی خوشنودی چاہنے والے لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہر وقت صبح و شام سے ہر وقت اللہ کو یاد کرنے والے. تو آپ یہ سرداران قریش کی نسبت ان لوگوں کی صحبت کو اپنائے رکھیں، چاہے وہ غریب ہیں یا معاشرے کے نچلے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں، جو کہ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو بھی یہی حکم دے رہے ہیں اور ان کی وساطت سے ہمیں بھی، کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہم امیر لوگوں کی اور صاحب حیثیت لوگوں کی جو کمپنی ہے وہ ڈھونڈے اور ان میں اٹھنے بیٹھنے کو اپنے لیے فخر سمجھیں. ہم تو سیلیبریٹی جو فلموں والیاں ہیں ان کے ساتھ بھی فلاں میری یہ ہے تو فلاں میری ہمسائی تھی تو فلاں میرا یہ ہے، تعلق جوڑتے ہیں ان کے ساتھ. میں اس کے قریب رہی، ان کے ساتھ تعلق جوڑنا، ہاں. یا پھر حکمرانوں میں سے چاہے وہ بدماش قسم کے بھی لوگ ہیں تو ان کے ساتھ بھی تعلق جوڑنا کہ فلاں تو میرا ایسا ہے تو فلاں یا اس کے ساتھ تعلق جوڑنا نہیں. کمپنی اختیار کریں غریبوں کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے ہی یہی تھے. وہ تو کہتے تھے مجھے اٹھانا بھی اس میں اللہ غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ، تاکہ میں جلدی جنت میں چلا جاؤں، حساب کتاب دینے کے لیے پیچھے نہ رہ جاؤں. تو ہاں جی، تو یہ ان لوگوں کے یعنی یہاں پر وہ بیان کی گئی ہیں کہ جو لوگ اگرچہ غریب ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق انتہائی مضبوط ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا کہ آپ بھی ایسے لوگوں کی صحبت کو اپنائے رکھیں جو کہ اگرچہ غریب ہیں، دیکھنے میں کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ والے ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے. ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ کو بھی اللہ کی یاد رہے گی. اس لیے ہم بھی دیکھیے، ہمارا بھی جب اللہ والوں کی محفل میں ہوتے ہیں تو ہمارا گراف اوپر گیا ہوتا ہے، ہاں. اور جب دنیا داروں کی محفل میں ہوتے بھول گئے ہوتے سارے پردے سارا کچھ. شادیوں میں جب جاتے ہیں، ہاں، جو ہلا گلا ہوتا ہے سارا وہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے. میوزک لگا تو ہمارے بھی پیر تھرک رہے ہوتے ہیں، ہماری بھی انگلیاں ٹیبل کے اوپر ناچ رہی ہوتی ہیں. تو جیسی صحبت ویسے ہی ہم ہو جاتے ہیں. تو ہمیں کوشش ہی کرنی چاہیے کہ ایسی محفلوں کو ایوائڈ کریں اور ایسی محفل میں جائیں جہاں کر آپ کے ایمان کو جلا حاصل ہو، آپ کے ایمان میں بالغی حاصل ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے. اور آج جو ہم نے شروع کیا ہے یہ احادیث کا سلسلہ، تو آپ کو کیسا لگا یہاں پہ؟ ہاں
ایسے زیادہ اچھا لگا. مجھے بھی لگتا ہے بھی آپ کو انوالو ہوتے ہیں. اللہ کرے کہ ہمارے سلسلے چلتے رہیں اور کرونا ہمیں ڈرا کے بھگا نہ دے. ڈرنا نہیں ہے, ہاں بالکل نہیں ڈرنا. اب اس کے ساتھ ہی رہنا ہے, اس کے ساتھ ہی چلنا ہے. جو ہو گئی دیکھی جائے گی, اب کیا کرے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہماری محفلیں اللہ قائم رکھے. بلکہ میں آپ کو بھی کہتے ہیں اپنی بہو بیٹیوں کو بھی لانے کی کوشش کریں آپ. ہاں, جا کے بھی جا کے سکھانے کا باقاعدہ اہتمام کیا کریں. ٹھیک ہے, یہ ضرور کوشش کریں آگے اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو. ہاں چلو, جو بھی جب بھی موقع ملے, کوئی آپ کے نیبرز ہیں کہیں سے بھی دیکھیے, کسی بھی محفل میں لانے والے کو. اب دیکھیے آج کل آپ کی حدیث کی کلاس بھی ہو رہی ہے, آسما والی بھی نہیں ہو رہی نا, تو آپ کیوں نہیں ان لوگوں کو لے کے آتے؟ ان لوگوں کو کیوں نہیں کہتے آپ نہ جہاں کے بھی ہیں, یا ان کو اپنے گروپ میں شامل کریں. اگر لائیو وہ نہیں آتے, دیکھیے نیکسٹ ٹائم آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ ان لوگوں کو ترغیب دیں, ان کو بتائیں کہ اگر چلیے کسی وجہ سے آج کل وہ کلاس اگر نہیں ہو رہی تو اللہ نے ہمیں اور موقع دیا ہوا ہے, جا کے سنیں یا ان کو گروپ میں ایڈ کریں. یہ اب آپ کی ڈیوٹی, کم از کم آپ جتنے بھی میکسیمم آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ یہ کوشش کیوں نہیں کرتے آپ لوگ, کیوں نہیں سوچتے؟ ہاں اچھا جی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. یا الہ العالمین, اس ہماری حاضری کو قبول فرما. یا پروردگار عالم, جو اب جب نے اکٹھا دونوں چیزوں کا سلسلہ شروع کیا, اس میں برکت عطا فرما. تھوڑے وقت میں ہم زیادہ سے زیادہ بات پہنچا سکیں, اور اللہ تعالیٰ اس میں آنے والوں کو بھی برکت عطا فرما. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نیک صحبتیں, نیک محفلیں, برکت والی محفلیں عطا کیے رکھ, اور ہمیں ہمارے ایمان کو بڑھانے کا سبب بنائے رکھیے. یا الہ العالمین, ہم سب کے دلوں میں جو بھی نیک اور جائز حاجات ہے اللہ ہماری پوری فرمائیے. اللہ تعالیٰ ہمارے جو عزیز ہم سے بچھڑ کر آپ کے پاس پہنچے ہیں, ابھی ہمیں جس جنازے میں شرکت کرنی ہے طاہرہ کی چچی کے, اللہ تعالیٰ اچھی نیک عورت تھی, اللہ ان کی مغفرت فرما, ان کے درجات بلند کر. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. اور پرسوں میرے جو کزن کے بیٹے فوت ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ تو اس وقار کو بھی جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرما. یا رب العالمین, اور ہماری جو بھی عزیز و اقارب آپ کے پاس پہنچے ہیں, خصوصاً ہمارے والدین میں سے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اور پروردگار جو زندہ ہیں ان پر اپنی رحمت فرمائے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور ہماری اولادوں کو نیکی کی ہدایت عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ کر, اور ہمیں عمل کرنے والا علم عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.